ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے موت کے بعد زندگی، لائف آفٹر ڈیتھ۔ حکمت کے بادشاہ سلیمان نبی نے واعظ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے ابدیت کو بھی انسان کے دل میں جاگزی کیا ہے۔ مطلب ہے کہ خدا نے انسان کے دل میں ابدیت کا تصور ڈالا ہے۔ مذہب و ملت سے بالا تر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ اگر موت کے بعد زندگی ہے تو وہ کس طرح کی زندگی ہوگی۔ بعض لوگ اپنے خیال کے مطابق موت کے بعد زندگی کا تصور پیش کرتے ہیں، لیکن ہم موت کے بعد زندگی کے بارے کتاب مقدس کی سچائیاں بیان کریں گے۔ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کا جسم بنایا اور اس میں زندگی کا دم پھونکا۔ زندگی کا دم انسان کی روح ہے۔ جب خدا نے انسان کی روح اس کے جسم میں ڈالی تو انسان جیتی جان ہوا، لیکن جب روح جسم سے نکل جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، علیحدہ ہو جاتی ہے، تو انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ لہذا روح کی جسم سے علیحدگی یا جدائی انسان کی موت ہے۔ موت کے بعد اس کے جسد خاکی کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے یا آگ میں جلا دیا جاتا ہے، لیکن روح کبھی نہیں مرتی، کیونکہ روح غیر فانی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ لیکن موت کے بعد اس کا ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے، اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اس بات پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک واقعہ سنایا تھا۔ لوکا کی انجیل میں خداوند نے کہا ہے کہ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جائیں، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں اتنی منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئے۔ ابراہم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ اس واقعہ میں 2 آدمیوں کا ذکر ہے۔
ایک آدمی دولت مند تھا، اس کا نام نہیں دیا گیا، اور دوسرا غریب تھا، اس کا نام لازر تھا۔ غریب لازر کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، وہ بیمار تھا، وہ کھانے کے لیے بھیک مانگتا تھا، وہ بے بس اور لاچار تھا، اور ایسا ہوا کہ وہ مر گیا، اور فرشتوں نے اسے باپ ابراہم کی گود میں پہنچا دیا۔ یہ آرام کی جگہ تھی، اس لیے لازر آرام میں تھا، اور امیر آدمی عالی شان گھر میں رہتا تھا، اس کے نوکر چاکر تھے، اور وہ بڑی شان و شوکت سے زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ بھی مر گیا، اور اس کو عالم ارواح میں عذاب کی جگہ پہنچا دیا گیا، اور وہ آگ میں تڑپ رہا تھا۔ عالم ارواح کو یونانی میں ہیدس کہتے ہیں، یہ زمین کے نیچے پاتال میں ہے۔ ہیدس یا عالم ارواح کے دو حصے تھے، ایک فردوس، یہ آرام کی جگہ تھی، اور دوسرا دوزخ، یہ عذاب کی جگہ۔ غریب لازر فردوس میں تھا اور وہ آرام میں تھا، امیر آدمی دوزخ میں تڑپ رہا تھا۔ اس کہانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ فردوس اور دوزخ میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر سکتے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کے پاس نہیں جا سکتے تھے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع تھا۔ اس لیے باپ ابراہم نے لازر کو امیر آدمی کی مدد کے لیے نہیں بھیجا۔ اسی طرح دعاؤں اور خیرات سے کوئی بھی دوزخ میں اپنے عزیز کی مدد نہیں کر سکتا، نہ اس کو دعائیں پہنچ سکتی ہیں اور نہ اس کو خیرات کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ لازر کا فردوس میں جانے اور امیر آدمی کا دوزخ میں جانے کی وجہ ان کا لائف سٹائل نہیں تھا، بلکہ ان کی دل کی حالت تھی۔ لازر ایک راست باز شخص تھا، جبکہ امیر آدمی راست باز نہیں تھا، وہ ایک خود غرض اور دنیا دار آدمی تھا۔ راست بازوں کی روحیں فردوس میں جاتی تھیں اور شریروں کی روحیں دوزخ میں جاتی تھیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں مسیح سے پہلے فردوس میں جانے کے لیے کوئی کیا کر سکتا تھا؟ کوئی شخص راست باز کیسے ٹھہر سکتا تھا؟ اس کو جواب یوں ہے کہ پرانے عہد میں مسیح سے پہلے خدا نے اپنے فضل سے قربانیوں کا نظام دیا تھا۔ ایماندار اپنے گناہ کی کفارہ کے لیے قربانی دیتے تھے۔ ایماندار ایک برہ ہیکل میں لاتا تھا، وہ اپنے ہاتھ برہ کے سر پر رکھتا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس نے اپنے گناہ جانور پر منتقل کر دیے ہیں۔ کاہن اس جانور کو قربان کرتا تھا اور اس کا خون مذبح پر چھڑکا جاتا تھا، جو اس ایماندار کے گناہوں کا عارضی کفارہ ہوتا تھا، اور اس کو یہ قربانی سال بسال دینی پڑتی تھی۔ خدا یسوع سے پہلے ایمانداروں کے گناہ کا عارضی کفارہ ہوتا تھا، اس لیے ان کی روحیں عالم ارواح کے فردوس میں جاتی تھیں، جو پاتال میں زمین کے نیچے تھا۔ ان کی روحیں آسمان پر نہیں جا سکتی تھیں۔ آسمان اس وقت تک نہیں کھل سکتا تھا جب تک خدا کا برہ یسوع مسیح قربانی نہ دیتا تھا۔ موت کے بعد زندگی کے بارے 5 اہم حقائق ہیں، 5 امپورٹنٹ فیکٹس ہیں۔ نمبر 1، مسیح سے پہلے مقدسین کی روحیں عالم ارواح میں جاتی تھی، آسمان پر نہیں جاتی تھی، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ مقدسین کی روحیں انتظار کر رہی تھیں کہ مسیح آئے گا اور ہمیں آسمان پر لے جائے گا۔ عالم ارواح میں فردوس عارضی جگہ تھی، یہ مقدسین کے لیے انتظار کی جگہ تھی، یہ ویٹنگ پلیس تھی، اور مقدسین مسیح کا انتظار کر رہے تھے۔ نمبر 2، خدا یسوع کی صلیب پر موت کے بعد
اس کی لاش قبر میں رکھی گئی اور اس کی روح عالم ارواح میں فردوس میں اتری، اور اس نے خوشخبری سنائی کہ اس نے اپنے خون سے ان کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے۔ اب ان کے لیے آسمان کھل گیا ہے اور یسوع ان کو اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا، اور عالم ارواح میں فردوس خالی ہو گیا کیونکہ وہ عارضی جگہ تھی۔ اب فردوس آسمان میں ہے۔ مسیح کی موت کے بعد جتنے بھی ایماندار مرتے ہیں ان سب کی روحیں سیدھی آسمان میں خدا کے فردوس میں جاتی ہیں، پاتال میں عالم ارواح میں نہیں جاتی ہیں، اور دوزخ اب بھی عالم ارواح میں پاتال میں ہے، اور جتنے شریر مرتے ہیں ان سب کی روحیں پاتال میں عالم ارواح میں جاتی ہیں۔ نمبر 3، دوزخ عذاب کی جگہ ہے۔ مہربان خدا نے دوزخ انسانوں کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کیا گیا تھا، کیونکہ متی کی انجیل میں لکھا ہے، پھر وہ اپنی بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملعونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ابلیس اور اس کے فرشتوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی، اور جو لوگ خدا سے بغاوت کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں ابلیس کے ساتھی بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مرنے کے بعد بھی ان کی روحیں دوزخ میں جاتی ہیں اور ابلیس اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ توبہ کریں اور سزا سے بچ جائیں۔ حزقیل 33 باب میں خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کے شریروں کے مرنے سے مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا تھا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے اور ہم سزا سے بچ جائیں۔ جو بھی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ خدا کی عدالت سے بچ جاتا ہے۔ ہمارا خدا عادل خدا ہے۔ خدا کا عدل کا تقاضا ہے کہ گناہ گاروں کو سزا دی جائے، اور وہ سزا ابدی ہلاکت ہے، اور خدا کی عدالت میں ہم سب سزا کے مستحق تھے۔ خدا کی عدالت میں ہم بچ نہیں سکتے تھے، لیکن جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لائے تو خدا نے ہم پر رحم کیا اور اپنے فضل سے ہمارے تمام گناہ معاف کیے اور ہم راست باز ٹھہرے، اور اس طرح ہم آسمان میں فردوس میں جانے کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ نمبر 4، مکاشفہ 20 باب میں لکھا ہے، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالنے سے دوزخ میں لوگ بچ جائیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ دوزخ میں لوگ بھی آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ یہ دوسری موت ہے، یہ ابدی ہلاکت ہے، کیونکہ انسان کی روح غیر فانی ہے، یہ کبھی نہیں مرتی۔ موت کے بعد انسان کی روح یا تو آسمان میں ابدی زندگی میں داخل ہو سکتی ہے اور وہاں ابدی خوشی، اطمینان اور آرام ملے گا، یا پھر آگ کی جھیل میں ڈالی جائے گی جو کہ ابدی ہلاکت ہے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ نمبر 5، امیر آدمی نے ابراہیم سے کہا تھا کہ لازر کو میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں۔ لازر ان کو یہ سب باتیں بتائے اور وہ توبہ کریں اور اس ہلاکت سے بچ جائیں۔ لیکن باپ ابراہیم نے کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفے ہیں، ان کے پاس خدا کا کلام ہے، وہ خدا کا کلام سنیں۔ لیکن امیر آدمی نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ لیکن ابراہیم نے کہا تھا کہ جو لوگ خدا کا کلام نہیں سنتے، تو اگر کوئی مردوں میں سے بھی جی اٹھے تو وہ اس کی بھی نہیں مانیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام کا متبادل اور کوئی چیز نہیں ہے۔ روح کے بہاؤ میں اکثر نشانات اور معجزات ہوتے ہیں جو کہ خدا کے کلام کی تصدیق ہوتی ہے، لیکن ان سے گناہ گاروں کو نجات نہیں ملتی، گناہوں سے مخلصی نہیں ملتی۔ خدا کے کلام میں خدا کی پاور ہے
جس سے گناہ گاروں کو نجات ملتی ہے۔ خدا کا کلام گناہ گاروں کو توبہ کے لیے قائل کرتا ہے۔ لوگ توبہ کرتے ہیں اور ابدی ہلاکت سے بچ جاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، مسیح کا کلام سننے سے مسیح پر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ عزیزو، ہر شخص کے پاس چوائس ہے کہ موت کے بعد وہ آسمان میں ابدی زندگی میں داخل ہو یا وہ آگ کی جھیل میں ابدی ہلاکت میں جائے۔ میرے عزیزو، موت کے بعد ابدی زندگی کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، تو آپ کو گناہوں سے مخلصی اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ گاڈ بلیس یو۔